پہلی طرح کے بعد عیسائی نبی کے صحیفہ میں سے اور دوسری غلطیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں تھے. پرانے عہد نامہ کے جو خادمین تھے، جو علماء تھے، جو نبوت کرنے والے تھے، انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے نہیں سوچا آؤ ہم سمجھوتا کریں کہ ہم صرف اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے دبا دیتے ہیں، کل بتا دیں گے، پرسوں بتا دیں گے، ہمیں لوگوں کا ڈر ہے، لوگ ہمیں مار دیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے. نہیں، بلکہ پرانے عہد نامہ کے یا پرانے دور کے ایسے خدام موجود تھے، ایسے خادمین، ایسے نبی موجود تھے جو کسی سے ڈرا نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ بادشاہ کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس جا کر، جو ہیڈ تھا، وزیر اعظم تھا، بادشاہ تھا، اس کے پاس جا کر اس کو ایسے انگلی کر کے بتاتے تھے کہ تو نے خدا کے کلام کی تحقیر کیا اور دیکھ خدا کے کلام کا غضب تجھ پر ہے، ان قریب بھڑکنے والا ہے، تو تیاری کر لے. اگر تو بادشاہ بچ گئے، خدا اپنے گناہوں کا اقرار کرتا، ٹھیک ہوتا تو وہ بچ جاتا. لیکن اس کے برعکس اگر وہ خدا کو چھوڑ دیتا، وہیں پر کہا جاتا تو اس پر موت واقعہ ہوتی. تو پرانے عہد نامہ کے اندر خدا نے یہ بتایا اپنے خادم کو کہ دیکھیے ایک وقت آتا ہے، لوگ جو بدی کرتے ہیں وہ کرتے جائیں. تو جو اس کا مخفف ہے، عیسائی نبی کی جب کتاب کا اختتام ہوا 66ویں باب کے اندر، تو خدا نے نبوت بتائی اور نبوت کا بات کا اس طرح ہوا کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرامگاہ ہوگی. اس کا مطلب کون سی آرامگاہ ہوگی؟ پھر خدا نے آہستہ سے بتایا کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی اور نئے ہی میرے لوگ ہوں گے، اور میں پوری دنیا پر اپنے فرشتوں کو بھیجوں گا اور وہ دنیا کے کونے سے ایمانداروں کو اکٹھا کریں گے، اور اکٹھا کرنے کے بعد خدا ان کے نئے آسمان، نئی زمین، یعنی نئے یروشلم کے اندر ان کو داخل کریں گے. اور جب وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے تو خدا کے نام کو جلال دیں گے، اور وہاں پر ہر فرد و بشر خدا ان کے مقررہ اوقات اور دوسرے نمبر پر سب سے افضل بات سبت کو ضرور منائے گا اور اس کی تعظیم کرے گا. لیکن وہ لوگ جو باغی ہیں، جو سرکش ہیں، جنہوں نے خدا کی تعظیم نہیں کی، اس کے اوپر کو نہیں مارا، انسانی روایات پر عمل کیا، جو باغی ہو گئے، وہ تلوار کا مدمہ ٹھہریں گے اور تم ان کو دیکھ کر ڈرو گے اور رو گے اور شکر ادا کرو گے تم نے خدا کی بات کو سنا ہے. تو یہ نبوت تھی جو عیسائی نبی کی کتاب کے اندر لکھی گئی. عیسائی نبی کا جو شمار ہے ہم یہ اکبر کے اندر ہوتا ہے اور یہ فہرست اول میں اس کا اول مقام ہے. دوسری طرف کے بعد غلطیوں کے خاتمے سے، غلطیوں جو ہے، غلطیہ کا ایک علاقہ تھا جہاں پر رسول اعظم پالوس رسول ہے، وہاں پر جا کر انہوں نے کلیسیا قائم کی، لوگوں کو پڑھایا اور وہ تعلیم دی. اور آج اس آیت کو استعمال کیا جاتا ہے کہ پالوس رسول یہاں پر منع کر رہے ہیں کہ آپ دنوں کو نہ مانیں، آپ برسوں کو نہ مانیں، آپ مقررہ اوقات کو نہ مانیں، کیونکہ یہ ختم ہو چکے ہیں. مجھے ڈر ہے جو میں نے تعلیم دی ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن اگر آپ اس کا طرز تحریر پڑھیں، اگر آپ اس کا سیاق و سباق پڑھیں، کانٹیکسٹ پڑھیں، جیسے ہی چوتھے یا تیسرے باب کا آغاز ہوا ہے تو وہ ایمان سے ہوا ہے، وہ شریعت سے ہوا ہے، شریعت کے مقصد سے ہوا ہے. تو لیکن جیسے ہی اس آیات کا آغاز ہوا ہے، اگر آپ اسے پچھلی آیت کو پڑھیں، غور سے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ رسول منع کر رہے ہیں کہ تم جو بتوں کی طرف جا رہے ہو، جن کو تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکلنے کے بعد مان رہے تھے، مجھے ڈر ہے ان کے پاس نہ چل جانا، کیونکہ جب وہ اس پہاڑ پر گئے تو انہوں نے اس پچھنے کے لیے عید کی، ایک وہ مقررہ برسیرا، پھر وہ ملکوم کے لیے منایا کرتے، پھر وہ بل کے لیے، استار کے لیے، مترا کے لیے، جتنے بھی ان کے دیوتا تھے ان کے انہوں نے دن مقدس کیے تھے. اور کرنتھس کی کلیسیا کے اندر بھی اونچے مقاموں کے اندر جو بال دیوتا کے اور یسیرتوں کے نیچے ایسے بےہودہ اور ایسے احمقانہ مذبح انہوں نے بنائے ہوئے جہاں پر وہ ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. تو رسول نے منع کیا آپ غیر قوموں کے اندر رہتے ہیں، غور سے کانٹیکسٹ پڑھیں، غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اگر رسول نے مقررہ اوقات کو منع کیا ہے ماننے سے تو پھر وہ کیوں کہتا ہے آؤ ہم فسا کریں کیونکہ ہمارا مسیح بھی قربان ہوا، آؤ ہم اسے پینتی کوس منائیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آ کر تمہارے ساتھ مناؤں. تو رسولوں کے بار کے اندر رسول نے خود بار بار چاہتا تھا کہ میں کلیسیا کے ساتھ عیدوں کو مناؤں. تو پھر یہ آیت پیش کی جاتی ہے فضول کے اندر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اور کتاب مقدس کی جامعہ ترین کو راتب کیا جاتا ہے. لفظ سبت کا ذکر جہاں کہیں بھی آیا ہمارے ذہنوں کے اندر ایک جستجو پیدا ہو جاتی ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا سبت کا دن. سبت جو لفظ ہے اس کے لیے عبرانی زبان جو لفظ استعمال ہے وہ ہے شبت، اور شبت کو جب ہم اور کھولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے شبات، اور شبات کا لغوی مطلب ہے آرام کرنا، فارغ ہونا، کسی کام کو چھوڑ دینا. تو تجربے سے بات ثابت ہوئی کہ جس دن ہم آرام کرتے ہیں، جس دن ہم اپنے کام کے بعد خوشی کرتے ہیں، ایک اسپیشل دن جس دن ہم ریسٹ کرتے ہیں، وہ کون سا دن کہلاتا ہے کلیسیا؟ سبت کا دن کہلاتا ہے. اور یہوہ پاک خدا نے ذات باری نے انجیل جلیل کے اندر یہ لکھوایا ہے کہ تم نے میرے سبتوں کو ماننا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے. اور نبوت بھی لکھ دی گئی عیسائی نبی کے صحیفہ کے اندر کہ سبت لوگ منائیں گے. اب ہمارے اوپر یہ سوالات کھڑا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سبت کو منائیں. سبت کو رد کرنے والے ناقدین جو تین طرح کی رائے ہیں وہ قائم کرتے ہیں کہ دیکھیے جو سبت کا دن ہے وہ ختم ہو گیا، اب سبت کا دن ہے تو ختم ہو گیا، تو سبت کا دن ہے کون سا؟ تو اس کے تین طرح کے اعتراضات ہیں جو بنیادی طور پر یہ رہتے ہیں.
آتے ہیں، پھر ہم آگے چل کر بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ انجیل کی تعلیم کیا ہے۔ پہلا وہی رٹا جایا کہ یہ یہودیوں کا دین ہے۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ المسیح کے دور کا ہے، سبق موقوف ہو گیا۔ تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اب نجات کا سفر شروع ہو چکا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے تیسرے روز مردوں قبر پر اور موت پر بھلا پائی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں گے یہودیوں کے لیے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہودی ہے کون۔ امت اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے کلیسیا؟ 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں میں سے جو اس کے چوتھے نمبر والا بیٹا اس کا نام تھا کہ جو ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا کی پرستش کرے وہ کون کہلاتا ہے؟ یہودی۔ ہم یہودی نہیں، آپ کو کلیئر کرتا چلوں، وہ یہودی کہلائے گا۔ دوسری بات یہ تو جب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو برکت دی تو یہودا کو جب خدا نے برکت دی تو یہودا سے نسل بڑھی، تو یہودا سے جب نسل بڑھتی ہے تو وہ لوگ کہلائے یہودی۔ تو جو بنیامین کے قبیلے سے نکلے وہ بنیامینی کہلائے، جو لاوی کے قبیلے سے نکلی وہ لاوی کہلائے۔ تو جیسے جیسے بیٹوں کے نام تھے ویسے ویسے قبیلے بڑھے اور پوری دنیا کے اوپر پھیل گئے۔ تو پھر اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہودی لوگ وہ ہیں جو خدا کے حکم کو مانتے ہیں۔ دوسری بات سبت المسیح کے دور میں محقوق ہو گیا، تو رب العزت خدا یسوع مسیح ناصری ہے سبت کے روز 38 برس کے آدمی کو کہا اپنی چارپائی اٹھا اور گھر کو چلا جا۔ سبت کے روز ایک آدمی جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اس کو شفا دی۔ سبت کے روز خدا یسوع مسیح کے شاگرد کھیتوں میں سے جا کر بالیاں توڑ کر کھا رہے تھے۔ تو خدا یسوع مسیح نے سبت کے دن معجزات کرنا شروع کر دیے، اور جو شرع کے عالم کے جو فقیہ فریسی تھے وہ یہ کہا کرتے تھے دیکھ تو کیسی باتیں کرتا ہے، سبت کے دن یہ کام کرنا روا نہیں ہے۔ اور اس لیے آپ کو کہا گیا تھا خود انجیل کو پڑھے، خروج کی کتاب کے اندر، احبار کی کتاب کے اندر، گنتی کی کتاب کے اندر، استثنا کی کتاب کے اندر خدا نے کبھی بھی اتنا سخت حکم نہیں دیا جتنا یہودی لوگوں نے خود بنایا، جتنا عالموں نے کہا۔ جبکہ بابل کی 70 سالہ زندگی کے اندر یہ لوگ گئے، عزرا کی کتاب کو اگر آپ غور سے پڑھیں، نہمیا کی کتاب کو غور کے ساتھ پڑھیں تو انہوں نے اپنے خود ساختہ بنائی ہوئی انجیل لکھی جن کو انہوں نے تالمود کا نام دیا۔ کیا نام کہلایا؟ تو جو یہودیوں کی مقدس کتاب کا نام ہے تالمود، اور تالمود کے اندر کئی کئی باتیں جو اپنے طور پر ایڈیشن کر کے تھی، یعنی کہ آپ اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، آپ نے کھانا نہیں کھانا، لیکن خروج کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ نے کھانا بنانا نہیں ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، جو بنانا ہے جمعے کی شام کو بنا لو، ابالنا ہے ابال لو، لیکن جو کھانا پکانا نہیں ہے، کھانا آپ کھا سکتے ہیں، اور اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، اور خداوند خدا کے صرف حمد و ثنا کرنی ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس حکم کو توڑا۔ یسوع مسیح نے کہا دیکھیں ابن آدم سبت کا مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اس لیے سبت ختم ہو گیا، اب ہم اتوار کو سیلیبریٹ کریں گے، اور یسوع مسیح اتوار کو جی اٹھے ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم کب نجات کا سبت ہے۔ نجات کا مطلب ہے کہ ہمیں جن رہائی ملی ہے خدا یسوع مسیح تیسرے مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی اگلی آیات کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک آیت کریمہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر لکھی گئی ہے، اس کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے یوحنا عارف نے جب خداوند کے کلام کو سننا شروع کیا تو خداوند کی رویا اس پر زور سے نازل ہوئی، زور کے ساتھ اس پر نازل ہوتی ہے، تو خداوند نے اس کے ساتھ کلام کیا اور اس کو بتایا کہ دیکھ اب یہ کہ جو واقعات ہیں وہ ہونا شروع ہوں گے، اپنے آپ کو تیار کر لے، ان کو لکھ لے اور خداوند کے لوگوں کو بتا دے۔ تو یہاں پر لفظ آیا میں خداوند کے دن میں روح میں آ گیا، میں خداوند کے دن میں روح میں آ گیا، تو اس کا مطلب وہ خداوند کے دن میں روح میں آیا اور مسلمان یہ آیت اٹھائی اور کہا کہ جو خداوند کا دن ہے وہ نجات کا دن ہے، اور نجات کا سبت ہے وہ دن کون سا کہلایا؟ اتوار کا۔ اس کا مطلب اتوار کے روز جو نبوت ہے جو رویا ہے وہ یوحنا عارف پر نازل ہوئی۔ تو یہ کانٹیکسٹ جو لکھا گیا نیا اہدنامہ کس زبان میں لکھا گیا کلیسیا؟ نیا اہدنامہ کس زبان میں لکھا گیا؟ یونانی کے اندر۔ کون سی؟ دیکھ رہے تھوڑی سی تعریف کی آپ تو پھر نیچے چلے گئے ہیں۔ کون سی زبان کے اندر لکھا گیا؟ پرانا اہدنامہ عبرانی اور نیا پرانا اہدنامہ نیا یہ رٹا لگائیں، اس کو یاد رکھیں، ایسی بات ہے آپ کو پتہ نہیں چاہیے۔ پرانا اہدنامہ نیا، تو جب یونانی زبان کے اندر لکھا ہے تو ہمیں پہلے یونانی زبان کو پڑھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ واقعی خداوند ہی کا دن اتوار ہے یا کوئی اور ہے۔ یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کیرویا، کیرویا کے نام سے ایک لفظ یہاں پر لکھا گیا جس کا مطلب خداوند ہی کا دن ہے۔ تو جب ہم اس کو اپنی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اپنی زبان کے اندر گرامر کے ساتھ جوڑ کر ایک شبد بنتی ہے اور یہ مونس جنس کہلاتا ہے۔ مونس جنس کو جب ہم گرامر کے مطابق ڈالنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب خداوند ہی کا دن بنتا ہے، لیکن یہ خداوند کا دن وہ والا دن بنتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک دن شکر گزاری کا اہتمام کیا، کون سے دن کریں گے؟ جس دن آپ کے پاس ٹائم ہوگا، جس دن آپ کا دل کرے گا، جس دن آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور خداوند آپ کی آواز کو سنے گا، تو اس کا مطلب جس دن خداوند نے آپ کی زندگی میں موسم کر دیا، آپ کی زندگی میں وہ دن کیا کہلائے گا؟
کہلائے گا، عظیم کہلائے گا۔ وہ دن اتوار کا نہیں تھا اور نہ ہی ایسے شواہد ملتے ہیں، بس یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ یہ اتوار کا دن تھا، لیکن یونانی ترجمے کے اندر جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب خداوند ہی کا دن ہے، لیکن یہ منگل کا بھی ہو سکتا ہے، پیر کا بھی ہو سکتا ہے، جمعے کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب خداوند ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے ہمیں دنوں کا برسوں کا یاد نہیں رہتا، اور جو وقت ہو وہ ہمارے لیے پاک ہو جاتا ہے، ہمارے لیے پاکیزہ ہو جاتا ہے، ہم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تو رسول نے بتا دیا کہ وہ دن اتوار کا نہیں تھا، کیونکہ وہ خداوند کا دن ہے، لیکن وہ کوئی بھی خداوند کا دن ہو سکتا ہے لیکن خداوند مجھے ملنے کے لیے آئے۔ تو یہ ہے سبت کی مکمل ڈیفینیشن۔ اب سبت کا دن حقیقی طور پر ہے کون سا؟ بائبل خود اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ سبت کا دن ہفتے کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے متی رسول کی انجیل کے اندر، جب خداوند یسوع مسیح قبر اور موت پر فتح پاتے ہیں، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جو مریم مگدلینی ہے وہ ہفتے کے پہلے روز قبر پر آئی۔ ایسے لکھا ہے کلیسیا ہفتے کے پہلے روز، لکھا سبت کے مطابق انہوں نے آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے روز وہ قبر پر آئی۔ تو اس کا مطلب ہفتے کا پہلا روز کون سا کہلایا؟ اتوار کا۔ کون سا؟ اتوار کا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہفتے کا 7واں دن جو ہے وہ اتوار ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو بائبل جو ہفتے کا 7واں دن ہے کون سا ہے؟ بائبل کے مطابق ہفتہ، لیکن ہمارے مطابق اتوار۔ تو اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھیے گا کہ جب مریم مگدلینی قبر پر گئی تھی تو وہ کون سا دن تھا؟ اتوار کا۔ اور اتوار والا دن خدا یسوع مسیح جی اٹھے، اور اتوار سے پہلے کون سا دن آتا ہے؟ ہفتے کا۔ ہفتے کو کون سا دن ہوتا ہے اسپیشل؟ سبت کا۔ یہ ہے چھوٹی سی تھیوری، اس کو یاد رکھیے۔ تو یہ ہمارے پاس پروبیبلٹی آ گئی کہ یسوع مسیح اتوار کے روز جی اٹھے، تو جس دن انہوں نے آرام کیا وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا۔ اور ہفتے کا کون سا دن کہلایا؟ سبت کا۔ یہ ہے اس کی تھوڑی سی اور جامع تفصیل۔ اب ہمارے مقدس کے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح اپنے سبت کو لاگو کیا۔ ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب ہم کوئی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں، ہم ہفتے کے اندر 6 دن تک کام کرتے ہیں، 7 دن اسپیشل طور پر آرام کرتے ہیں، ہمیں چھٹی چاہیے۔ اور سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ 6 دن سے زیادہ کام کریں تو آپ کی طبیعت کے اندر آپ کی جو صحت ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کمزور ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے آرام کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب پہلی آیت، ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، زمین ویران اور سنسان تھی اور گرہاؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح کے اوپر جنبش کرتی تھی۔ خدا نے کہا روشنی ہو جائے، روشنی ہو گئی۔ خدا نے دیکھا روشنی اچھی ہے، سو شام ہوئی، صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ تو خدا نے کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو، اس کے اندر انسان بھی شامل ہے، 6 دن کے اندر اندر خدا نے ساری مخلوقات، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، چرند کو، پرند کو، درند کو 6 دن کے اندر خلق کیا، اور 7ویں دن خاص آرام کا سبت ٹھہرایا۔ پیدائش کی کتاب دوسرے وقت میں پتہ لگا کہ خداوند تمام طرح کے کاموں سے فارغ ہو گیا، اور سبت کا مطلب ہی ہے آرام کرنا۔ تو جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا خدا تو تھک گیا۔ خدا تھکا نہیں، بلکہ خدا نے سبت کو اس لیے پاک کرایا تاکہ ہمارے لیے نشان ٹھہرے، ہمارے لیے نشان ٹھہرے، ہمارے لیے عہد ہو، دائمی قانون ہو، تاکہ جب بھی ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، ہم سبت کو سیلیبریٹ کریں۔ تو 6 دن کے اندر جو خدا نے چیزیں بنائی ہیں، خدا نے روشنی بنائی، خدا نے پانی بنایا، خدا نے فضا بنائی، خدا نے نباتات بنائے، خدا نے نباتات، حیوانات، پرند، چرند، جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ہم ان پر نظر کریں اور ان کو دیکھیں۔ تو خدا نے اس دن کو پاک کیا، خدا نے تھکا، بلکہ آدمی کے لیے سبت بنایا گیا تاکہ آدمی سبت کے دن کو پاک مانے اور تخلیق کے عمل کو جاری رکھے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پہلا سبت ہے اگر یہودیوں کے لیے ہے تو آدم یہودی نہیں تھا، آدم نے بھی سبت بنایا، سیت نے بھی سبت بنایا، حنوک نے بھی سبت بنایا، نوح نے بھی سبت بنایا، ابراہیم نے بھی سبت بنایا، اسحاق، یعقوب، جتنے آگے اور لوگ آئے سب کے سب لوگوں نے سبت یعنی ہفتے کو خدا کے حضور دعا کی۔ پھر امت اسرائیل غلامی کے اندر گئے، غلامی کے گھر سے جب وہ نکل کر جاتے ہیں تو خدا نے یہوہ پاک خدا نے کوہ سینا پر ان کو احکام عشرہ دیے، ایک لسٹ دی جس کے اندر خدا نے ان کو بتا دیا کہ دیکھیے یہ احکام میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں اور میں آپ کو ان پر عمل کرنے کی ترجیح دوں گا اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس کا سبب یہ ٹھہرا کہ خدا نے پہلی شریعت جو ہے وہ پاک ایدن کے اندر دی، لیکن آدم نے اور حوا نے خدا کی بات کو نہیں سنا بلکہ تمام باتوں سے منہ راضی کی اور وہاں سے نکل گئے اور ٹھیک ساری باتوں کو توڑتے وہاں پر پہنچے۔ اور جب کوہ سینا کے پہاڑ پر وہاں پہنچے تو خدا نے اپنی شریعت دی، اپنے احکام دیے اور 2 سلیٹیں تھیں۔ کتنی سلیٹیں؟ 2 سلیٹیں۔ ایک کے اوپر لکھے ہوئے تھے 4 احکام، کتنے؟ دوسری کے اوپر، پہلی کے اوپر، دوسری کے اوپر کتنے ہو گئے؟ 10 احکام جو خدا نے لکھے تھے۔ اب جو پہلے 4 احکام لکھے گئے تھے یہ خدا کے اور انسان کے رابطے کو بیان کرتے ہیں، باقی 6 تھے یہ آدمیوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ آپس میں قائم
قائم کر کے ان کی پاکیزگی کے لیے، حیا کے لیے لکھے گئے تھے. تو جو پہلے 4 احکام لکھے گئے خدا نے کوئی سینہ کے اوپر اپنے پاک روحی سے لکھے تھے، جس کے اندر پہلا حکم تھا میرے حضور کو غیر معبودوں کو نہ ماننا. دوسرا حکم تو اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں نیچے زمین پر نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں. اور ہزاروں بار جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں ان کو میں کچھ در کچھ کیا کرتا ہوں، محبت دکھاتا ہوں اور ان کی بدکاری کو بھی معاف کرتا ہوں. تیسرا حکم تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو کوئی خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند سے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. چوتھا حکم تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا. 6 دن تک تو اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7 دن خداوند تیرے خدا کا اس دن تو کوئی کام نہ کرے، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چھپایا، نہ تیرا مسافر، نہ تیرا پردیسی، نہ تیرے جانور. حتیٰ کہ جانوروں کو بھی سب مبارک کرایا ہے، کھانا کھا سکتے ہیں جو پڑا ہوا ہے، لیکن سارا وقت آرام میں اور خدا کی تخلیقات کو دیکھنے میں آپ نے گزارنا ہے کہ خدا نے کس طرح ساری چیزوں کو پیدا کیا. تو یہ ایک لسٹ تھی جو خدا نے دی گئی. پہلے 3 احکام جو دیے گئے یہ تو لوگ عمل کرنا شروع کر دیے. اور جو چوتھا سب سے لاسٹ کے اندر ہے کہ تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، اس کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان عہد ٹھہرے گا. اس سے تم جانو گے کہ اسرائیل کے اندر کوئی خدا موجود ہے. دنیا اپنے لوگوں کے لیے اپنے معبودوں کو ذکر رکھتی ہے، میں نے تمہیں دن دیا ہے اور یہ اس یاد کے لیے ہوگا تاکہ تم یاد رکھو کہ کائنات کے نظام کو کوئی چلا رہا ہے اور وہ ایک ہی خدا ہے جو آسمان پر بیٹھا ہے. اس کی نظر میں رہتے ہوئے اس کے احکام کو مانتے ہوئے سبت کے روز کو مانا ہے. لیکن سبت کے دن کو توڑا گیا. کیسے توڑا گیا ہم آگے چل کر دیکھیں گے. خدا کا دسواں حکم کیا ہے؟ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ اس کے بیل، نہ اس کے سگے، نہ اس کے لونڈی اور نہ اس کے گھر کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا. اور ساتھ اس کے ایک اور حکم ہے کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی کا، پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا. یہ 2 حکم ایک ہے. کتنے ہیں؟ ایک ہے. ایک پڑوسی کے گھر کا اور پڑوسی کی بیوی کا. خروج کی کتاب 20واں باب اور سے جا کر پڑھیے گا تو پتہ لگ جائے گا. یہ 2 میں کام ہے، یہ ایک ہے. لیکن ان دونوں کو کھولا گیا اور جو دوسرا حکم ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت یا صورت نہ بنانا، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا اور جو اوپر والے 2 ٹکڑوں کے ساتھ فٹ کر دیا گیا. اس کی وجہ سے جو دوسرا حکم ہے وہ ختم ہو گیا. پھر انہوں نے پہلے دوسرے حکم کو پڑھا اور تیسرا حکم ہے تیسرا حکم کیا ہے کہ تو خدا اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. آپ کے اوپر سبت کا دن پاک ماننا. تو سبت دن انہوں نے توڑا اور ہفتے کو چینج کر کے انہوں نے اتوار کو رکھ دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سبت ایکچوئل سبت جو ہے وہ کون ہے. ہم سبت کے اسٹینڈرڈ بھی دیکھتے ہیں تو وہ ساتھ ہی بنتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ سنڈے جو ہے وہ عبادت کا حقیقی دن ہے، لیکن جھوٹ ہے. اور ہم آگے چل کر تاریخی طور پر دیکھیں گے کہ خدا کیا کہتا ہے. آئیے چند حوالہ جات دیکھتے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے ایمان کو اور تقویت ملے گی اور ہمارے ذہنوں میں اور بیداری پیدا ہوگی کہ سبت صرف نہ یہودیوں کے لیے ہے نہ رسولوں کے لیے تھا، یہ ہر اس قوم کے لیے ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، یسوع مسیح کو جانتا ہے. گنتی کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت لکھا ہے تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع اور ایک ہی قانون ہو. آمین. استثناء کی کتاب 5واں باب 2 آیت. خداوند ہمارے خدا نے حورب میں ہم سے ایک عہد باندھا. خداوند نے یہ عہد ہمارے باپ دادا سے نہیں بلکہ خود ہم سے جو یہاں آج کے دن جیتے ہیں باندھا ہے. آمین. اس کی یہ نبی کا صحیفہ اس کا 20واں باب اور اس کی 19ویں آیت. میں خداوند تمہارا خدا ہوں، میرے آئین پر چلو اور میرے احکام کو مانو اور ان پر عمل کرو اور میرے سبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہو تاکہ تم جانو کہ میں خداوند ہوں. آمین. متی رسول کی انجیل 4واں باب 17ویں آیت لکھا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا
کہلائے گا. آمین. رومیو 10واں باب 12ویں آیت. کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے. کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. پہلا یوحنا 2واں باب 3 آیت. اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا اور وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں. آمین. مکاشفہ کی کتاب 14واں باب 12 اس آیت کو غور سے سنیے گا. مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے کیا لکھا ہے؟ بولیے کیا لکھا ہے؟ صبر کا یہی موقع ہے. جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. آمین. تو رب خدا ہے پوری انجیل کے اندر، پوری کتاب مقدس کے اندر آپ نے غور میں کہا گیا ایک ہی شرع ہو، ایک ہی قانون ہو. نبی نے کہا، خدا نے کہا، حزقیل نے کہا میرے سبتوں کو پاک جاؤ تو تمہارے درمیان کیا ٹھہرے؟ عہد ٹھہرے. میرے سبتوں کو پاک مانو، میرے آئین پر چلو. خدا یسوع مسیح نے خود کہا جو کوئی چھوٹے چھوٹے حکموں کو توڑے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہوگا اور جو بڑے چھوٹے حکموں کو مانے گا وہ خدا کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. پھر رومیو کے خط میں پولس رسول نے کہا کہ یہودی اور یونانی کچھ بھی نہیں ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پائے گا. پھر آگے رسول نے بیان کیا، یوحنا رسول نے جو یسوع مسیح کا سب سے قریبی شاگرد ہے، کہ جو کوئی اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا، وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ مکر کرتا ہے. تو خدا کا حکم کیا تو یاد کر کے صبر کا لیے. آخری کتاب ہے پاک کلام کی مکاشفہ کی کتاب میں سے 2 اس نے میں کا غور میں لکھا ہے خدا کے حکم پر عمل کرنے والوں اور یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والوں. خدا کے حکم اور یسوع مسیح پر ایمان رکھنا. تو جو کوئی ان دو چیزوں پر عمل کرے گا وہی کامیاب ٹھہرے گا. اب آپ پریشان ہیں کہ خدا تو ایک ہی ہے، یسوع دو کیسے ہو گئے؟ خدا نے چاہا آئندہ ویڈیو میں ہم اس کنکلوژن کو سولو کریں گے کہ یہوہ، یسوع مسیح اور روح القدس کے تینوں ہے کیا تینوں تین خدا ہیں یا ایک خدا کے اندر تین خدا کی کثرت ہے؟ اور جتنے بھی اعتراضات اس پر بات کریں اس سے جڑے رہیے گا اور غیر حاضر نہ ہوئیے گا. تو خداوند نے بیان کیا کہ دیکھیے جو کوئی حکموں کو مانے گا اس پر قائم رہے گا تو ساری کی ساری شریعت، صحائف الانبیاء، نیا اعلانہ، پرانا اعلانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، گھاس سوکھ جائے گی، پھول گر جائے گا، لیکن خداوند خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. تو جو کوئی اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اسی پر بھید کھولتے ہیں اور خدا جس کو چاہے اسی کو ہدایت عطا کرے. تو بائبل 100% یہ پروف کرتی ہے کہ سبق نہ ختم ہوا ہے نہ سبق موقوف ہوا ہے اور اس کو منانا ضروری ہے. اب سائنسی نقطہ نظر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب سائنس نے زور پکڑا، سائنس نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ آؤ ہم زمین کی عمر کا پتہ لگائیں، تو انہوں نے اپنی ریسرچ کے مطابق اس بات کی دلیل دی اور انہوں نے اسٹارٹنگ آغاز کی. ان کے کمپیوٹر نے اس کام کو سر انجام دیا اور انہوں نے جب اس ریسرچ کو شروع کیا، کمپیوٹر کے اندر جو ان کی پروگرامنگ تھی انہوں نے کی اور زمین کی عمر کو پتہ لگانے کا انہوں نے کوشش کی. زمین کی عمر کو پتہ لگانے کا انہوں نے تجربہ کیا. تجربے کو جب انہوں نے آغاز کیا، تجربے کے آغاز کرنے کو بڑی حیرت انگیز ایک بات پتہ چلی. جب اس سسٹم نے زمین کا چکر لگایا، پہلی دفعہ زمین کی عمر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی تو عمر ہوتی ہے 10 سال 20 سال 30 سال 70 80 پہ تو مر جاتا ہے، زمین کی عمر کتنی ہے؟ کیا یہ ختم ہوگی کہ نہیں؟ جب انہوں نے اس بات کو کرنے کی کوشش کی، اس سارے واقعے کے اندر انہوں نے ان کو یہ بات پتہ لگی کہ زمین کی عمر کے اندر سے 23 گھنٹے اور 20 منٹ کام ہے. دیکھ لیجیے 23 گھنٹے اور 20 منٹ کام ہے. میں جب آگے چل کے آپ سے پوچھوں گا کہ کتنے گھنٹے تھے، 23 گھنٹے اور 20 منٹ جو دنیا کی عمر میں سے کم ہے وہ کہاں گئے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. پھر دوسری دفعہ جب انہوں نے کہا آؤٹ ہے غلطی ہو گئی، دوبارہ تجربہ کرتے ہیں. سائنسدانوں نے دوبارہ تجربہ کرنا شروع کیا تو یہ ریسرچ بھی چلی، BBC کے اوپر بھی یہ چلی اور جتنے بھی بڑے بڑے نیوز چینل تھے ان کے اوپر یہ بڑی خبر شائع ہوئی. انہوں نے بتایا کہ اب ہم دوبارہ اس تجربے کو کرنے والے ہیں تو تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پہلے 23 گھنٹے اور 20 منٹ اور 40 منٹ دنیا کی عمر میں سے غائب ہے. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 23 گھنٹے 20 منٹ اور پورے 40 منٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے 24 گھنٹے زمین کی عمر میں سے کم ہے، وہ کہاں گئے؟ کون کھا گیا؟ ناسا نے
ये दावा किया जो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की सबसे बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी है जो एस्ट्रोनॉट्स को कराती है और जिन्होंने चांद के ऊपर पहला कदम रखा था, दावा जिन्होंने किया वो भी यही ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उन्होंने ये दावा किया और बयान किया। तो कहा गया 23 घंटे और 20 मिनट तो फिर 40 मिनट। तो जब हम इसको जमा करते हैं, नासा ने उसकी तहकीक की, इसको बताया गया कि जमीन की उम्र में से 23 घंटे और 20 मिनट और फिर 40 मिनट है वो गायब हो चुके हैं। ये कहाँ गए? तो टोटल बन गए 24 घंटे। कितने? 24 घंटे, यानी पूरा एक दिन जमीन की उम्र में से गायब है। वो कहाँ गया? क्या ये सबक के दिन तो नहीं गुजर गया? क्या ये कहाँ गया ये दिन? तो बड़ी हलचल पैदा होगी, लोगों ने त्रास करना शुरू कर दिए कि हमारी रिसर्च गलत तो नहीं होगी। उन्होंने बार बार इसी बात के ऊपर जोर दिया, ये काम करना शुरू किया। लेकिन कंप्यूटर बार बार ये बताता था कि पहली दफा 23 घंटे और 20 मिनट और दूसरी दफा 40 मिनट जो है दुनिया की उम्र में से गायब हो। टोटल कितने हो गए? 24 घंटे, यानी पूरा एक दिन दुनिया की उम्र में से गायब है। आगे कहा गया। अब आपको खुशी की खबर बताने वाला हूँ जो हम सब लोग के लिए बारिश से भरने का वक्त ठहरेगी। ये 23 घंटे और 20 मिनट और 40 मिनट बाद के अंदर लिखे हुए हैं। हालेलुया। हमारा खुदा हमारी बाइबल साइंस के ऊपर भी फोकस रखती है। कोई हालेलुया कह सकता है? साइंस आज प्रूव कर रही है 23 घंटे और 20 मिनट, लेकिन बाइबल ने पहले किसे बता दिया कि ये दिन गायब है। अब ये दिन गायब अगर हुआ कैसे हुआ? क्या वाकई इन्होंने बाइबल में इनको सही इस्तेमाल किया या झूठ की बुनियाद पर इस बात को किया? लिखिए यशवा की किताब 10वां बाब और यशायाह नबी का सहीफा 38वां बाब। यशवा की किताब 10वां बाब और यशायाह नबी का सहीफा उसका 38वां बाब। इसको घर जाकर पढ़िएगा। यशवा की किताब के अंदर पता लगा कि जब उम्मत इस्राएल ने क्या करना शुरू की, इस वाक़या के अंदर जो था वो जुम्मे का दिन था। कौन सा दिन था? जुम्मे का। और सुनते जाइएगा कि खुदा अपने शब्दों का किस तरह एहतराम करता है और अपने शब्दों की हिफाजत भी करता है। जुम्मे का वो दिन था तो कौम जो है वो जंग कर रही थी और खुदा का हुक्म था कि एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक जो सबक को पाक माना जाए। तो दिन जरूर होता तो सूरज ढल जाता, सबक का आगाज हो जाता। दोपहर तक तो लड़ते रहे, सुबह तक को लड़ते गए, सुबह लड़े, दोपहर को लड़े, आखिरकार शाम हो गई। शाम जब यशवा ने कहा कि अगर हमने इसको ना मारा तो ये तो भाग जाएंगे, बाद में हमारे नाम में दम कर देंगे। खुदावंद मैं कहता हूँ कि इनको हमें मारना है। तो यशवा ने उस वक्त आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की और कहा कि ऐ सूरज, ऐ चाँद, सूरज वादिय जबाउन पर और चाँद वादिय एलामून पर ठहरा है। तो चाँद और सूरज साकी अपनी जगह पर खड़े हो गए। ये बात यशवा की किताब 10 के बात है। पहली दफा यशवा ने हाथ उठाकर दुआ की कि अगर सबक शुरू हो गया, अगर हमने सबक को ना माना तो खुदा हमें सजा देंगे, क्योंकि सबक के रोज आराम करना है और ये लोग भाग जाएंगे, हमने इसको कत्ल करना है। तो यशवा ने हाथ उठाकर दुआ की और चाँद अपनी जगह पर और सूरज अपनी जगह पर थम गया और ये वक्त ठहरा 23 घंटे और 20 मिनट का। फिर दूसरी दफा उन्होंने लोगों को मारा और फिर आखिरकार जो सबक है वो खत्म हुआ। और फिर आगे 10वें बाब के अंदर लिखा हुआ है, अगले 11वें बाब के अंदर यशवा ने उनको मारने के बाद आगे सबक को मनाया। यानी कि जुम्मे का दिन था, जुम्मे के दिन जाम हो रही थी तो सूरज और चाँद ठहर गए। तो इसकी वजह से उन्होंने सबक को वहीं पर छोड़ा। सबक जो था जुम्मा खत्म नहीं होता तो जुम्मे का दिन चलता रहा और हफ्ते को दिन उन्होंने सबक को सेलिब्रेट किया। दूसरा जो नजरिया वो यशायाह नबी के सहीफा 38वें बाब में लिखा है कि हिजकिय्याह बादशाह को जब वो रोग लग गया तो खुदा को कहा देख तू मरने का अपने घर का इंतजाम कर ले। तो खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा कि जाकर देख कि तेरी उम्र खुदा ने कितने पर बढ़ा दिया? 15 वर्ष बढ़ा दिया, क्योंकि तूने खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार किया है। खुदा ने तेरी बात को सुना है और मैं तुझे माफ कर दूंगा। उसने गिरया जारी की और खुदा की बात को सुना। उसने कहा मैं कैसे मान लूं, मुझे कोई निशान चाहिए। यशायाह ने कहा खुदा कहता है कि मैं तुझे निशान दूंगा। तो खुदा क्या निशान चाहता है? क्या तू चाहता है? तू ये चाहता है कि सूरज 10 दर्जे आगे चला जाए या 10 दर्जे पीछे चला जाए? उसने कहा 10 दर्जे तो आगे जाता है, मैं चाहता हूँ 10 दर्जे पीछे चला जाए। उसने कहा ठीक है। तो ठीक उसी दिन, ठीक उसी रोज जो सूरज था वो 10 दर्जे पीछे चला गया। सूरज को आगे ना जाइए लेकिन सूरज है वो पीछे चला गया। तो फिर यहाँ पर दूसरी राय ये कायम की गई कि 40 जो मिनट है वो यहाँ से गायब हो गए। 23 घंटे 20 मिनट यशवा की किताब के अंदर और 40 मिनट जो है वो यशायाह की किताब के अंदर पता लगता है कि वो गायब हो गए। बड़ी हलचल पैदा हो गई। फिर 1960 के अंदर एक डॉक्टर है हैरोल्ड हिल, उन्होंने हाउ
हाउ टू फाइंड द मिसिंग ले के नाम से किताब लिखी, इसके अंदर इतराज का बयान किया कि देखिए सफर तो खत्म हो गया, अब इसके बारे में जो इतराज किए ये तालीम अमेरिका से पाकिस्तान के अंदर आई, कई लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और बाद में अनकरीबी हमारे जो स्कॉलर से हमारे उलमा तो सबसे बड़े खुदा के कलाम ने इसकी नफी की और आज वो तालीम की वजह से ना मुंह छुपाते फिरने करने के रिव्यू पेश की और झूठी तालीम दी। ये कहा देखिए अब इसके बारे में इतराज किया गया। इतराज ये किया गया कि जिस दिन यशवा जाम में आया वो कौन सा दिन था? कौन सा था? यानी कि 3-4 बजे से सूरज गरूब हो रहा था, तो यशवा ने कहा सूरज तुम वहीं पर ठहर जा। तो 23 घंटे और 20 मिनट में अब बात उसने ये बात खुश भी है मुश्किल भी है, लेकिन इसको समझ है सूरज अपनी जगह पर ठहरा रहा तो इसका मतलब जो दिन है वो आगे नहीं बढ़ा। दिन अगर आगे नहीं बढ़ा, रात नहीं हुई तो टाइम तो चलता रहा ना, टाइम तो चलता रहा। 23 घंटे 20 मिनट यहाँ पर जाया हो गए, तो 23 घंटे 20 मिनट यहाँ पर जाया हो चुके हैं। इसके अंदर ये जायजा दिया गया, इसका जवाब ये दिया गया देखिए दिन के ऊपर दिन चढ़ गया, दिन के ऊपर दिन चढ़ गया, यानी कि अगर दोपहर के 3-4 बजे है तो सूरज अपनी जगह पर ठहर गया, उस वक्त को यहाँ पर से निकालते हैं तो हमारे लिए सूरज चढ़ रहा है लेकिन वक्त नहीं हुआ, वक्त तो चलता जा रहा है। तो दिन के ऊपर दिन चढ़ गया। यशवा समझता था कि आज जुम्मे का दिन है और मैं जुम्मे के दिन इजाजत कर रहा हूँ, लेकिन बताया ये जाता है कि दुनिया एक दिन एडवांस हो गई और सूरज को अपनी जगह पर ठहर गया लेकिन वक्त नहीं ठहरा और वो हफ्ते का दिन चढ़ गया और हफ्ते ही की सुबह तक जो लड़ाई है वो करता रहा। यशवा ने समझा कि हम जुम्मे के रोज इबादत है, जुम्मे के रोज जंग कर रहे हैं, लेकिन वो दिन कौन सा बन गया था? हफ्ते का। कौन सा? हफ्ते का। जुम्मे के रोज यशवा जंग कर रहा है और सूरज ठहर गया। लोगों ने कहा कि देखिए सूरज ठहर गया, वक्त नहीं ठहरा, वक्त तो चलता रहा है, वो रात नहीं हुई लेकिन जो दिन है वो चलता रहा। तो दिन चलने के साथ साथ यशवा जो हफ्ते के रोज भी जंग करता रहा, उसने खुदा के सबक को तोड़ा। सबक को तोड़ने के बाद उसने खुदा के हुक्म को पामाल किया, लेकिन आगे लोग जो है वो गलती के साथ सबक को मनाते रहे और जो खुदा के रसूल से नीचे उस कब्र पर मौत का फतह पाकर कब मुर्दों में से जी उठे हैं और दोबारा सबक को शुरू किया और अपने इतवार को हम सबक सेलिब्रेट करेंगे। और दूसरा मुद्दा ये कहा गया यशायाह नबी के सहीफा में से कि जो 40 मिनट है वो यहाँ से गायब हो गए। तो ये वो तालीम थी जो उन्होंने पेश की और कहा गया कि देखिए दुनिया एक दिन एडवांस हो गया, हमें पता नहीं लगा, दुनिया आगे बढ़ गई है, एक दिन गायब हो गया, बाइबल में से ये क्या होता है? तो बड़े से बड़े इतराज हुए, लेकिन कुछ ही सालों के बाद खुदा के कलाम ने जोर दिया। खुदा का कलाम जो हथौड़े की माइंड है, ये चट्टानों को चकनाचूर कर देता है, बानियातों पर जिंदान शिकर ऐसी बातों का ये जवाब देता है। पैदाइश की किताब में तो लिखा है खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, रोशनी होगी और शाम हुई तो सुबह हुई तो पहला दिन। इसका मतलब बाइबल के मुताबिक जब तक रात नहीं होगी, बाइबल के मुताबिक रात नहीं होगी तो पहला दिन कैसे चलेगा? और हमारा खुदा वो खुदा है जो वक्तों को, ज़मानों को, सदियों को, मुकर्रर वक्तों को अपने हाथों के अंदर रखता है, अपने कौम की आवाज को सुनता है। वो जानता है कि मैंने कब सबक पढ़ा है, ये गलत तालीम इंजेक्ट की गई और कहा गया कि 23 घंटे पूरे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाइबल ये बताती है कि सबक एक शाम से दूसरी शाम तक, तो जब शाम हुई नहीं सबक कैसे शुरू हो गया? अगर जुमे को शाम होती, अंधेरा होता, वो सबक शुरू होता, लेकिन शाम नहीं हुई क्योंकि सूरज वहीं पर ठहरा रहा। अगर सूरज वहीं पर ठहरा रहा तो सबक का आगाज नहीं हुआ। अगर सबक का आगाज नहीं हुआ तो यशवा जुमे को जाम करता रहा, और अगर यशवा जुमे को जाम करता रहा जैसे तो जुमे को जाम जीती तो फिर सूरज अपनी जगह छोड़ी, गरूब हुआ, शाम हुई और फिर सबक शुरू हुआ और यशवा ने सबक को इबादत की। ये है इसका जवाब। तो अब हमें समझ है कि हम कौन से सबक को मनाएं। सबक वही है जो पहले कायम किया गया था, जो लफ्ज़ में की गई 631 के अंदर 325 और 336 के अंदर 325 और 336 के अंदर बाद मसीह यीशु की मौत के बाद पापायत के निज़ाम ने जो दुनिया के ऊपर हुआ, इसके बारे में पहले देख चुके हैं। इन्होंने एक ब्लास्फेमी की, इन्होंने ये कुफर में काम किया और खुदा के हुक्म को तोड़ा और खुदा का हुक्म छोटा हुआ है कोई सबक नहीं को पाक माना, उस हुक्म को तोड़ा और यीशु मसीह को इसलिए कहा कि देखिए यीशु मसीह इतवार के लोग जी उठे हैं, हम भी इतवार को सबक मनाएंगे क्योंकि निजात का सबक है। लेकिन यीशु मसीह ने और रसूलों ने खुद ही यीशु मसीह ने और रसूलों ने हफ्ते के रोज इबादत की, तो उन्होंने इस हुक्म को तोड़ा। खुदा के हुक्म के अंदर आमेज़िश की फिर लिखी है। दानियल की किताब 7वां बाब और मुकाशिफा की किताब 13वां बाब। दानियल नबी का सहीफा 7वां बाब, मुकाशिफा की किताब 13वां बाब। जाकर उसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर एक वाकया में मिलता है कि वहाँ पर दानियल नबी ने एक रोया देखी। रोया के अंदर उसको बताया गया कि देख 4 सल्तनतें, 4 ऐसे लोग आकर खड़े होंगे जो खुदा के हुक्मों को तोड़ेंगे, उसकी
پھر اگلی آیات کے اندر جیسے 7ویں باب کا اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، وہاں پر لکھا گیا، اس کو یہ ٹائم دیا گیا، ایک دور دوڑو اور نیم دور۔ ایک دور کا مطلب 1 سال، دوڑو کا مطلب 2 سال، نیم دور کا مطلب آدھا سال۔ تو اس کا مطلب کہ جب یہ سالوں کو اکٹھے کرتے ہیں تو یہ 42 مہینے بنتے ہیں۔ کتنے؟ 42 مہینے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ اسے منہ دیا گیا، اسے کام کرنے کا اختیار دیا گیا، وہ کتنے ہیں؟ 42 مہینے۔ اور پھر آگے لکھا گیا کہ وہ خدا کے مقدسوں کے ساتھ جنگ کرے گا، ان پر غالب نہیں آئے گا، ان کو تنگ کرے گا۔ اور آخر میں بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے کہ وہ مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، بدل نہیں سکے گا۔ شریعت خدا کی یہ ہے کہ 10 نظام اشرا انہوں نے چوتھے حکم کو توڑا اور آخر 2 حکموں کو آپس میں ڈیوائڈ کیا اور دوسرا حکم غائب کر دیا کہ آپ مورتیوں کی پرستش کر سکتے ہیں۔ مورتیوں کے ہیکل کے اندر لایا گیا، چرچ کے اندر لایا گیا، بلڈنگ کے اندر لایا گیا، لوگوں کو یسوع مسیح کا نام دے کر، مقدس مریم کا نام دے کر اس کے سامنے سجدہ کرایا جاتا اور کہا جاتا کہ اس کی پوجا کرو کیونکہ یہ ہمارے حقیقی خدا ہے۔ کیونکہ بائبل کا خدا دوسرے حکم کے اندر لکھتا ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا۔ تو ساری کی ساری باتیں واضح ہے۔ مقررہ اوقات یعنی کہ خدا کی اپوائنٹمنٹ ڈیٹ، فکس ڈیٹ جو خدا نے ختم کیا، ان کو ختم کیا گیا اور 28 دسمبر کے پہلے دن کو رائٹ کیا گیا۔ دوسرے دن جو چلتے آ رہے ہیں ان کو رائٹ کیا اور خدا کی شریعت کو توڑا، مروڑا، گول مول کیا اور امیزش کی۔ اور اس طرح کی فتح کرنے کے بعد انہوں نے یہ پروو کر دیا کہ کلیسیا جو بائبل کے مطابق رکھتی ہے تو یہ سارے کام کرے گا۔ نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس کی طرف جانا ہے۔ بائبل کے اندر بار بار سبت کا ذکر آیا۔ اب ہمیں ضرورت ہے سچائی ہمارے سامنے ہے کہ کس روز ہے اور لفظ سنڈے جو ہے ہندو لوگ آج بھی اس کو رویوار کے نام سے جانتے ہیں۔ ہندو جو لوگ ہیں وہ سنڈے کو رویوار کہتے ہیں اور روی کا جو لفظ ہے ہندی زبان میں سورج کو کہتے ہیں اور سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ اس طرح کا سائن بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ان کے بتوں کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر، ان کے ماتھوں کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے یہ سورج کا نشان ہے، یہ سن گاڈ کا نشان ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اور اتوار کے روز جو سنڈے ہے اسی میں وہ سورج کی بات کرتے ہیں اور 25 دسمبر کی روز جو ہے سورج جتنا پیدا ہوا تھا اور ہر اتوار کو 25 کو لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کلیسیا اس بات پر عمل کرے۔ کیا 7واں دن خدا ان کا سبت ہے یا ہفتے کا پہلا روز خدا کا سبت ہے؟ خدا نے کہا 6 دن تک تو کام کرنا، 7ویں دن سے خدا کا سبت ہو۔ تو 7واں دن پہلا کرنتھیوں کا 16واں باب، رسولوں کے مال اس کا 20واں باب، رسولوں کے مال اس کا 20واں باب، پہلا کرنتھیوں کا 16واں۔ اس کو بھی گھر جا کر ضرور پڑھیے گا۔ یہاں پر 2 واقعات ہمیں ملتے ہیں جہاں پر پتہ لگتا ہے کہ رسولوں نے اتوار کے دن وہ کوئی کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اتوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ غور سنیے گا، اگر آپ کو ناقدین سوال کرے تو A to Z آپ کو سارا کچھ بتایا جا رہا ہے تاکہ کلیئر رہے۔ پہلا کرنتھیوں 16واں باب، رسولوں کے مال 20واں باب لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید فصح منانے کے بعد غلطیہ کے علاقے کے اندر آئے، اپنے اس علاقے کے شہر کے اندر آئے جہاں وہ رہا کرتے تھے، لوگوں کو انہیں تعلیم دی اور وہ سفر کر کے پہلی جہاز سے 2 دن لیٹ ہو گئے۔ وہ آئے، وہ ہفتے کا پہلا دن ہے اتوار کا روز، انہوں نے روٹی توڑی۔ روٹی توڑنے کا مطلب ہے بادشاہ کی رسم کو ادا کیا۔ دوسری نمبر پر جو کرنتھیوں کی کلیسیا کے اندر حوالہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہفتے کے پہلے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیسیا کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں نے ہفتے کے پہلے روز اتوار کے روز جتنا بھی چل رہا ہوگا اس کو اکٹھا کرنا ہے اور جتنے بیوہ ہیں جن کو بھیجنا ہے مجھے بھیج سکتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ ان کو بھیجا کرتے تھے۔ تو رسول نے کہا کہ آپ نے مجھے بھیجنا ہے تو آپ اس دن بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ وہ جو حوالہ جات ملتے ہیں جس کی وجہ سے یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ اتوار کے دن کو رسولوں نے منایا ہے اور ہم بھی رسولوں کا اتوار کو منائیں گے۔ لیکن غور سے جب اس کو پڑھیں تو یہاں پر پتہ لگتا ہے رسول جب عید سیلیبریٹ کر کر آتے ہیں تو 2 دن وہ لیٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ٹائم کا ذکر نہیں ہمیں ملتا، پہلی بات تو یہ ٹائم کا ذکر ہمیں یہاں پر نہیں ملتا کہ وہ کس ٹائم پر جو ہے اس علاقے کے اندر پہنچے۔ دوپہر کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، شام کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، صبح کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ذکر ملے گا ایک آدمی کا جو سیڑھی کے اوپر بیٹھا ہوا خدا کے خادم کی باتوں کو سن رہا ہے اور وہاں سے گر جاتا ہے۔ جب وہ گر کر اس کو چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں پر ہمیں شواہد ملتے ہیں اور ریسرچ اور جو اس کا کانٹیکسٹ ہے اس بات ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو رات کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ کیونکہ وہ رات کے وقت کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا چاند کی روشنی کو بھی دیکھا تھا، کمرے کے اندر ایک لانٹین رکھی ہوئی تھی اور رسول کی باتوں کو سنتا تھا اور رات کے وقت انہوں نے 5 شام کی عبادت کو کیا۔ دوسرا حوالہ یہ کہ دیکھیے، دوسرا حوالہ یہ دیا جاتا ہے کہ رسول نے کہا کہ آپ ہفتے کے پہلے روز چندہ اکٹھا کریں تو اس کا مطلب انہوں نے اتوار کے روز عبادت کی ہوگی۔
ہفتے کا جو روز ہے وہ حقیقی سبت تھا. اگر آج ہم ہفتے کو اگر ہم اتوار کو عبادت کر رہے ہیں, ایک شخص آتا ہے اور آپ ہمارے ساتھ بحث کرتا ہے, ہمیں کہتا ہے کہ یہ دن ٹھیک ہے, کچھ اور کہنے کی کوشش کرتا ہے, تو ہم اس سے کنارہ کریں گے, ہم کہیں گے ہم نے اس کی بات نہیں سنی. تو ٹھیک اسی طرح جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر میں سے نکلتی ہے, وہاں سے یہودی پیدا ہوتے ہیں. یہودی جب آگے بڑھتے ہیں وہ سبت کو مناتے ہیں, پھر یہی یہودی بعد میں غلام یسوع مسیح کو بھی مروانے کا سبب ٹھہرتے ہیں, لیکن بعد میں پھر یہی یہودی ایماندار بنتے مسیحی کہلاتے ہیں. ہاللویا. یہی یہودی پہلے خدا کے کام کو چھوڑتے ہیں, پھر اس کو پکڑتے ہیں. تو جب ان یہودیوں نے جو مسیحی یہودی کہلائے, وہ یہودی نہیں تھے لیکن نام کے ساتھ یہودی آتا تھا, جو مسیحی تھے وہ ہفتے کو دن کو عبادت کیا کرتے تھے, لیکن جو کٹر یہودی تھے جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو موت کے گھاٹ اتروایا تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ تم تو یسوع مسیح کو مانتے ہو, تم ہمارے ساتھ عبادت نہ کیا کرو. تو اس وجہ سے وہ اپنے گھروں کے اندر ہفتے کے روز عبادت کیا کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ وہ ہفتے کے روز عبادت کیا کرتے تھے تو شریعت کو بڑا سخت زمانے کے اندر تو جتنے بازار تھے وہ بند ہوا کرتے تھے, سارے کا سارا جو آمد و رفت کا سلسلہ تھا وہ بھی بند ہوا کرتا تھا. تو اس کا مطلب جو سارے کا سارا کام تھا وہ بند تھا, اس دن چھٹی کا روز ہوا کرتا تھا. اس وجہ سے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی, کوئی لوکل چیز نہیں مل سکتی, کوئی کھانے پینے کی اشیاء جلدی نہیں ملا کرتی, چھٹی کا روز تھا. اس لیے رسول نے کہا کہ اتوار کے دن کو ہدیہ بھیجا کرے. تو یہاں پر کوئی ثبوت واضح نہیں ملتا کہ رسول نے پکا کہا ہو کہ اتوار کو دعا کریں, ہم اتوار کو دعا کر سکتے ہیں, لیکن آج مجبوری ہے کیونکہ اتوار کو ہمیں چھٹی ہوتی ہے. گزشتہ یہاں پہلے ہم نے رپورٹ پڑھی جس میں پرائم منسٹر نے یہ اعلان کیا ہے کہ جمعے کے روز مکمل چھٹی ہوگی اور ہفتے کے جمعرات کے روز وہ ہاف چھٹی دیں گے. اس بات کو دعاؤں کے اندر کہ دعا اس کام کو کرے اور ہم بھی ہفتے کو سبق بنانے والے بن سکیں. ہاللویا. یہ حقیقی سبق, ایکچوئل سبق کو کون سا ہے کلیسیا؟ ہفتے ہی کا مفہوم ہے. مکاشفہ کی کتاب 14واں باب 12ویں آیت, مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے. یہی موقع ہے خدا کے حکموں کو ماننے کا, دوسرا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کا. دو باتیں بتا دی گئی رسول نے, نبی نے آخری کتاب کے اندر. اب یہ تینوں باتیں کیسے ہوئی ہیں ہم دیکھیں گے, لیکن دو باتیں, خدا کے حکموں کو ماننا یسوع مسیح پر, خدا کے حکموں کو ماننا یسوع مسیح پر, یہ دو باتیں جس کی زندگی کے اندر ہے وہ نجات پائے گا. اور رسول نے کہا جو خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. آخر کے اندر خدا ہم سب لوگوں سے ایک ہی توقع رکھتا ہے, ایک ہی بات ہمیں بات بتاتا ہے کہ ہم حقیقی سبق کو اپنائیں. اس دلدار سے پڑھیں, خود بائبل کو پڑھیں, کیونکہ موبائل کو نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے دلدار میں ہوتے ہیں, جو بائبل لے سے پڑھ کر نکلتے ہیں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہاللویا. اور جو بائبل لے سے گزرتا ہے ہمیں خدا کا کلام ہر ایک گھوڑے تلوار سے زیادہ تیز ہے, جو روح جان بن اور خدا میں سے وہ گزرتا ہے اور آدمیوں انسانوں کے خیالوں کو جانتا ہے اور سب کو یہ تصویر دیتا ہے کہ اس پر عمل کرے. آخر میں خدا ایک ہی بات ہم سب لوگوں سے کہتا ہے, رب الاقوال فرماتا ہے بس آؤ ہم حجت کرے, اپنے گناہوں کا اقرار کرو. اگر تمہارے گناہ کربتی کیوں نہ ہو تو برف کی مانند سفید ہو جائیں گے, اور ہر چند جو ارغوا ہو ان کی مانند اجلے ہو جائیں گے. اگر تم خدا کے حکموں کو مانو, اس پر چلو, اس کی پاسداری کرو, تو تم اپنی زمین کا اچھا پھل کھاؤ گے. لیکن اس کے برعکس اگر تم اس کو چھوڑ دو تو تلوار کا لقمہ کھاؤ گے. فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, ساری دلیلیں آپ کے پاس ہے. جو کلام آپ کو بتاتا ہے اس کو پڑھیں اور دیکھیے, اور پوری محنت کے ساتھ پوری 2 سے 3 سال کی ریسرچ کے بعد اس موضوع پر ہم پہنچے ہیں, اس بات کو اناؤنس کیا ہے کہ جو کسی سبق ہفتے کو ہے اور ہم ہفتے کو سیلیبریٹ کریں گے. اور ایسے بھی جمعے کی شام کو جو ہم سبق ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے, اور ہم ہر ریگولر بیسس کے طور پر دعا کرتے ہیں, اور ہم جمعے کی شام کو اسپیشل سبق کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آپ شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتا ہے, لیکن خدا کرے خدا اس مجبوری کو ہم سے دور کرے اور ہم بھی ہفتے کو سبق سیلیبریٹ کریں. آمین. خدا کلام کرتا ہے, سادہ سی بات ہے جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے کہ جو ہم سبوں نے کرنی ہے. پہلا خدا کے حکموں کو, اور دوسرا یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے. ایمان لانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اپنے جامع بھرے کے منہ سے کہہ رہے ہیں تو خدا نے یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور پھر خدا خود کہے گا آج اس گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ یہ بھی اتنے ابراہیم کا بیٹا ہے. ہاللویا. ہمارے ساتھ کلام کرے گا. وقت بہت زیادہ نزدیک ہے کلیسیا, آئیں بڑے کے لہو کو یاد رکھیں جو ہم سبوں سے پیار کرتا ہے, کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے. بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے سب دنیا
والے ہیں اپنے ہاتھ کاٹیں گے کہ ہمیں بچایا جائے، اور اسے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا بتانے والا، تمہارے پاس کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں آیا؟ تو وہ لوگ چیخ کر اور بڑی ہی آوازاری کے ساتھ کہیں گے ہمارے پاس لوگ آئے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ تعلیم بائبل کی ہے ہی نہیں، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ جو کوئی اگر اسے پیار کرتا ہے اس کے حکموں کو نہ ماننا وہ کیا ہے کلیسیا؟ جھوٹا ہے، وہ مکروہ ہے، اس کے اندر مکر ہے، اس میں ذرا سچائی نہیں ہے۔ تو جو کوئی خدا کے حکموں کو نہیں مانے گا، خدا محبت ہے، لیکن جو کوئی اس پر ایمان نہیں رہے گا اس کو وہاں ڈال دیا جائے گا جہاں رونا سداد کا پیسنا ہے، جہاں پر کہا جاتا ہے اپنے ہاتھ کاٹیں گے، لیکن وقت گزر جائے گا، اور انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب وقت گزر جاتا ہے۔ تو آئیں اپنے گناہوں سے اقرار کریں، توبہ کریں، خدا مجھ سے اور آپ سب لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اب اگر اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے تو اکلوتے بیٹے کا وہ بدلہ بھی لے گا، اجر بھی لے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، آپ کیا کریں گے؟ حقیقت ہمارے سامنے ہے، صراط مستقیم ہمارے سامنے ہے، اور انجیل جلیل اور یوم خدا اور ذات والی خدا یسوع مسیح ناصری جو علم شفائی اور یہ دنائی ہے ہمیں بیان کر کر بتاتے ہیں کہ سارے لوگ اس بات متفق رائے ہو گئے کہ سبت حقیقی سبت ہے، لیکن جو اس کے حکموں کو نہیں مانے گا وہ ابھی تو نہیں مرے گا، لیکن جب وقت آئے گا تو اس کو مارا جائے گا، جہاں پر ناؤں کا کیڑا مرتا ہے، ناؤں کی آگ بجھتی ہے۔ یسایہ نے بھی یہی کہا، یسوع مسیح نے بھی یہی کہا، اور ہم ان کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تعلیم سنیں اور چلے جائیں اور پھر پطرس کی وہ بات ثابت ہو کہ اس سے اچھا یہی ہوتا کہ آپ سنتے ہی نہ، اور اگر وہ سچی مثل جس طرح متعبری کہہ کے طرف اور نلائی ہوئی سوکھلی درد کی طرف جاتی ہے۔ تو کلام مقدس پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت ہم پر آئے ہم جاننے کے باوجود بھی بدیوں کے اندر دوبارہ چل جائیں۔ خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے بدیوں کو چھوڑیں اور ان مقدار سے نکلیں، اور دوزخ کو بھی یاد رکھیں جو ابدی مقام ان لوگوں کے لیے جو خدا کو چھوڑ دیں گے۔ سو کلام کے وسیلے سے خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔